आप देख रहे हैं 92.5 और मैं हूं अरूबा खान। आगाज में आपको बराह रास्त लिए चलेंगे गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाक़िर की मीडिया से गुफ्तगू जारी है कि रिजर्व्स को आप जब मेजर करते हैं, एक तो आप उसको डॉलर में कर लें, जाहिर है उसकी एक अहमियत है, लेकिन साथ साथ हमें कुछ और मुआशी जो इंडिकेटर्स हैं रिलेटिवली हम उनको देखते हैं। और एक जो बड़ा कॉमन इंडिकेटर इस्तेमाल होता है वो ये है कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो इंपोर्ट कवरेज कितनी देते हैं, कितने महीने की आप इसमें इंपोर्ट कवर कर सकते हैं। तो आईएमएफ की ये रिजर्व्स की एलोकेशन इस पहलू से भी बड़ी अहम है, इसकी टाइमिंग, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त जो रिकवरी मोड में है तो उससे ज़ाहिर है इंपोर्ट्स भी बढ़ती हैं। तो ये ऐन वो वक्त था जब हमें ज़रूरत थी कि हमारे रिजर्व्स मज़ीद बढ़ें ताकि इंपोर्ट की कवरेज जो है वो या तो बरकरार रहे या बढ़े। और इंशाअल्लाह इस एसडीआर एलोकेशन से और दीगर इक़दाम जो लिए जा रहे हैं, हमारी इंपोर्ट कवरेज जो है वो एक अच्छी सतह पे रहेगी। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सवाल पे भी आऊंगा मेहता साहब, वो ये है कि रिजर्व्स का एक हेडलाइन नंबर होता है, टोटल रिजर्व एसेट्स, और फिर जिस तरह के आपको जानते होंगे एक कॉन्सेप्ट होता है नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स, और वो बड़ा अहम होता है क्योंकि उसमें आपको शॉर्ट टर्म जो हमारी डेट्स और कर्जे हैं उसको माइनस करते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो एक और अहम पहलू आपके सामने इसी एसडीआर एलोकेशन का मैं ये रखना चाहता हूं कि इस एलोकेशन से हमारे नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स भी उसी अमाउंट से बढ़ेंगे, और ये भी बढ़ेंगे। मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूं, और मैं बात खत्म कर लूं, फिर मैं बता रहा हूं कि वो बढ़ेंगे। ये भी हो सकता था कि नेट इंटरनेशनल रिजर्व ना बढ़ते, क्योंकि जिस तरह इसकी लाइबिलिटीज में ट्रीटमेंट होती है तो वहां से वो नेट ऑफ हो जाते। जो अहम चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि नेट इंटरनेशनल रिजर्व भी बढ़ेंगे। तो ये तीन चीजें आईएमएफ की इस एसडीआर एलोकेशन के साथ इंशाल्लाह हमारे जो रिजर्व्स हैं उनको हिस्टोरिकल हाइज पे आ जाना चाहिए। हमारी इंपोर्ट कवरेज के लिए ये एक बहुत अच्छी खबर है, जैसे इकोनॉमी रिकवर कर रही है हमारी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। और तीसरी चीज कि हमारे नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स भी इस एसडीआर एलोकेशन से बढ़ेंगे। अब दूसरा नुक्ता जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि जाहिर है रिजर्व्स का ताल्लुक है हमारे फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, करंट अकाउंट, इन सारी चीज़ों से। और हालिया में मई में और ख़ासकर जून में करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर ज़्यादा आया, तो काफ़ी सारे जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं और माहिर मुआशियात हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या ये करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा बढ़ रहा है या एक इस हद तक है जिसको हम मुनासिब समझते हैं। तो मैं उसमें जो स्टेट बैंक की व्यूज़ हैं उससे मैं आपको थोड़ा सा आगाह करना चाहता हूँ। स्टेट बैंक ने अपनी आखिरी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम इस साल अपना करंट अकाउंट डेफिसिट तकरीबन 2 से 3% जीडीपी का देख रहे हैं। ये रफली ट्रांसलेट करता है 6.5 से 9.5 बिलियन डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल के लिए। पहला नुक्ता ये है कि ये हमारे असेसमेंट में एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट है। मैं इसको रिपीट करता हूं कि जो इमर्जिंग मार्केट्स होती हैं, खासकर वो इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें माशी हालात बेहतर हो रहे होते हैं, जिनमें जीडीपी की रफ्तार बढ़ रही होती है, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट अगर एक मॉडरेट लेवल का हो तो वो बुरी खबर नहीं, वो अच्छी खबर है। सस्टेनेबल लेवल्स पे होना चाहिए, और हमारा एस्टिमेट 2 से 3% ऑफ जीडीपी का है। अगर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से करंट अकाउंट डेफिसिट किसी मुल्क का बढ़ रहा हो, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से 3 अलार्म बेल्स होती हैं। अगर वो 3 अलार्म बेल्स में से कोई सामने आए तो फिर फिक्र की ज़रूरत होती है। पाकिस्तान के केस में उन तीनों में से एक भी अलार्म बेल नहीं बज रही। वो क्या है? सबसे पहला यही कि जो करंट अकाउंट बढ़ रहा है उसका लेवल क्या है। हमें दिक्कत आई थी माजी में जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 6% ऑफ जीडीपी पे पहुंच गया था, आपको याद है। उसी के बाद हमारे रिजर्व लॉस ऐसे हुए कि फिर आईएमएफ के पास जाना पड़ा। सो पहला नुक्ता यह है कि जो लेवल ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट है वो उस लेवल पे नहीं है जहां पे अनसस्टेनेबिलिटी की चीजें शुरू हुए।
جو کہ ہمارے ماضی میں 6% آف GDP تھا جب یہ $19 بلین کا تھا۔ دوسری پاسبل الارم بیل یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ایک ملک کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور اس کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ایڈجسٹ نہ ہو رہا ہو، خاص کر ان ملکوں کے لیے جن میں مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے، تو وہ ایک الارم بیل ہے۔ اور وہ الارم بیل اس لیے ہے کیونکہ یہ مارکیٹ کا ایک نیچرل فینومینن ہوتا ہے کہ جب آپ کے آؤٹ فلوز زیادہ ہیں اور انفلوز کم ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، اور اگر ایکسپورٹس میں اس طرح اضافہ نہیں ہو رہا، اسی کو کرنٹ اکاؤنٹ یا ایٹ لیسٹ ٹریڈ بیلنس تو کہتے ہیں، تو ایکسچینج ریٹ جو ہے اس کو ایڈجسٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ مارکیٹ کا میکنزم ہے۔ تو اگر ایک ایسی حالت ہو کہ ایک ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو اور ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ نہ ہو رہا ہو تو وہ الارم کا سائن ہے۔ اگر ایکسچینج ریٹ مارکیٹ بیسڈ ملک میں ایک اچھے انداز میں ٹو وے ایڈجسٹمنٹ دکھا رہا ہو جیسی پاکستان میں ہوئی ہے تو وہ ایک پازیٹیو انڈیکیٹر ہے انسٹیڈ آف بینگ اے نیگیٹو انڈیکیٹر۔ تو یہ دوسرا اہم نقطہ ہے کہ یہ الارم بیل ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تیسری جو پاسبل الارم بیل ہو سکتی ہے اس ملک میں جہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہو وہ یہ ہے کہ آپ کے ریزروز بہت کم ہو گئے۔ ہمارے ملک میں اس کا الٹا ہو رہا ہے کہ ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ انسسٹینیبل لیول پہ پہنچا ماضی میں تو یہ تینوں جو الارم بیلز تھیں وہ تھیں آپ کے سامنے، یہ تینوں خطرے کی نشانیاں آپ کے سامنے تھیں۔ $19 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ لیول، اس کے بعد ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا تھا، اس کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھا ہوا تھا، اور ریزروز گر کے تقریباً $7 بلین پہ آ گئے تھے۔ اور آج جو ہمارے حالات ہیں ان تینوں نقطوں پہ اس کی الٹی طرف یعنی کہ اچھی طرف چل رہے ہیں۔ ریزروز اللہ کے کرم سے ابھی تقریباً 18 بلین، اور جیسا کہ میں نے کہا آل ٹائم ہائیز پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا ایکسچینج ریٹ ایک اچھے انداز میں مارکیٹ بیسڈ ٹو وے آرڈرلی موومنٹ دکھاتا ہے، ایڈجسٹ ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارے ریزروز بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ میرا دوسرا نقطہ تھا کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ اس کی سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ سوال بہت سارے دوستوں نے اٹھایا۔ اور تیسرا اور آخری نقطہ براڈر کانٹیکسٹ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی، ہمیں اس کی خوشی سے بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ ایک سائن ہے کہ ہماری اکانومی گرو کر رہی ہے۔ اور آج سے 2.25 سال پہلے آپ سارے دوستوں کے ساتھ گفتگو یہ ہوتی تھی کہ ہماری اکانومی ریسیشن میں ہے، ہماری اکانومی کی جو GDP گروتھ ہے وہ نہیں ہے جو اس ملک کی ہونی چاہیے، جو ہمارے پاکستانیوں کی امیدیں ہیں۔ آج سے 3 مہینے پہلے ہی آپ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ GDP گروتھ 2% ہوئے گی پچھلے سال میں، اور پچھلے سال میں جو ایسٹیمیٹ نکلا وہ تقریباً 4% کا تھا۔ اس سال انشاءاللہ اسٹیٹ بینک کا جو ایسٹیمیٹ ہے گروتھ کا وہ 4 سے 5% گروتھ کا ہے۔ تو میں جو عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ پچھلے اگر آپ 2.5 سال میں دیکھیں تو ہماری اکانومی نے پہلے اسٹیبلائزیشن کے فیز کو اچھی طرح مکمل کیا، ملک کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھایا کہ جو 2 وجوہات تھیں ہماری پرابلمز کی اس پہ پاکستان نے قابو پایا، ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، دوسرا فسکل ڈیفیسٹ، دونوں میں بہتری لائی، اور یہی اسٹیبلائزیشن ہوتی ہے۔ اسٹیبلائزیشن کے بعد شفٹ کی گروتھ کو، اور اس کا ثبوت آپ کے سامنے آ گیا 4% گروتھ کا۔ اور سارے جو آپ شارٹ ٹرم انڈیکیٹرز ابھی دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ آٹو سیلز لے لیں، چاہے آپ سیمنٹ کی سیلز لے لیں، چاہے آپ الیکٹریسٹی کنزمپشن کو لے لیں، چاہے آپ فاسٹ موونگ کنزیومر گڈز کو لے لیں، سارے جو ہیں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب اسٹیبلائزیشن کا فیز ختم ہو کے فرملی وی آر ان دی اسٹیج آف گروتھ۔ اور اگر ہم بیٹھ کے گفتگو کریں سسٹینیبلٹی آف گروتھ تو ہمیں پہلے یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ہم ریسیشن کی باتیں نہیں کر رہے، ہم باتیں کر رہے ہیں کہ معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں، اور ہمیں یہ گفتگو کرنی چاہیے کہ کس رفتار سے بہتر ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سارے ایگری کرتے ہیں کہ اب ہماری اکانومی ایک اچھی سمت میں چل رہی ہے، اور اس کی جو GDP گروتھ ہے 4% سے بھی زیادہ ہے۔ یہ آخری نقطہ تھا کہ جو ہماری پچھلے 2.5 سال میں جو موومنٹ ہوئی ہے اور آج کی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے وہ ایک ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ ویلکم ہیں، اور ہمیں اس پہ گفتگو کرنی چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج سے 2 سال پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی
کہ اکانومی ریسیشن میں ہے. تو کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ ہماری اکانومی میں آیا ہے. اب ان کچھ انٹروڈکٹری ریمارکس کے بعد میں آپ کے جو سوالات ہیں بڑی خوشی سے لینا چاہوں گا. آپ اگر اس کو ماڈریٹ کر لیں پلیز میڈم. سر یہیں سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں پہلے کیا نہیں صاحب ڈاؤن. سر یہ بتائیے کہ اچھی بات ہے ماشاء اللہ ساروں کو خوش ہونا چاہیے. کیا یہ وہ لیول آف گروتھ ہے جو ہم کنٹینیو کر رہے تھے پچھلے 8-10 سال میں، تو یہ وہاں سے آگے چل رہا ہے یا ہم نے ایک ریورس گیئر لگا کر پھر ہم نے فارورڈ گیئر لگایا؟ تو اس کی بھی کوئی مطلب جو اپرچونیٹی کاسٹ جو ہم نے یوز کی ہے جی وہ بھی تو ایک ایلیمنٹ ہے. یہ بہت اہم ایلیمنٹ ہے. خلیقانی صاحب دیکھیں، آپ نے سوال یہ اٹھایا ہے کہ جب ماضی میں ہم نے اپنی گروتھ بڑھائی، اس کو بڑھانے کے دو انداز ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ سسٹینیبل بیسس پہ بڑھائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو انسسٹینیبل بیسس پہ بڑھائیں. انسسٹینیبل بیسس کا ثبوت یہ آتا ہے کہ اگر بوم بس سائیکل ہوتی، یعنی کہ گروتھ بڑھی اور پھر کم ہو گئی. ماضی میں انفارچونیٹلی پاکستان نے بوم بس سائیکل سے گزرا ہے، اسی لیے کوئی تقریباً 20 سے زیادہ دفعہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس تب بھی جانا پڑتا ہے جب مجبوری ہوتی ہے. خوشی خوشی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا. یہ ایک دنیا کی حقیقت ہے. اس دفعہ کی جو گروتھ ہے، اینڈ اگین آئی وانٹ ٹو ریمائنڈ ایوری بڈی وی آر ہیونگ اے ہیلدی ڈسکشن اباؤٹ گروتھ ناٹ اباؤٹ ریسیشن. اس دفعہ کی جو گروتھ ہے ہمیں یہ ڈسکشن کرنی چاہیے کہ اس کو سسٹینیبل کیسے رکھنا ہے. ہماری پچھلے سال کی گروتھ، ہماری اس سال کی فور کاسٹ، یہ ہمارے خیال میں سسٹینیبل لیول آف گروتھ ہے. اور کچھ وہ چیزیں نہیں ہیں جنہوں نے ماضی میں اس گروتھ کو انسسٹینیبل بنایا. نمبر 1 ہے ہمارا ایکسچینج ریٹ سسٹم، کیونکہ جب سے اس کو ہم نے مارکیٹ بیسڈ بنایا تو اب وہ انشور کرتا ہے کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس طرح نہیں بڑھے گا کہ ہمیں انسسٹینیبلٹی کی طرف دوبارہ جانا پڑے. نمبر 2 جو ہم نے ریزروز کو بڑھائے، اور اس ایس ڈی آر ایلوکیشن سے بھی پہلے ہم نے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز بھی بڑھائے. اور آپ آئی ایم ایف کی رپورٹیں بھی دیکھ لیں، انہوں نے ہر ریویو میں یہی واضح طور پہ بیان کیا کہ پاکستان نے اپنے نیٹ انٹرنیشنل ریزروز پہ بلینز آف ڈالرز پہ اوور پرفارمنس دکھائی. اور میں یہ آپ کو پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ملک کی جو اکنامک ٹیم جو ہے ہمارے وزیر خزانہ کی لیڈرشپ میں، ابھی اس کا ایک بنیادی جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ اس گروتھ کو ہم سسٹینیبل رکھیں گے. اور یہ جو میں نے کچھ آپ کو باتیں بتائیں، اسی سے ہمیں کانفیڈنس آنا چاہیے کہ انسٹیٹیوشنلی کچھ وہ چیزیں اب ہیں جو پہلے نہیں تھیں، اور اسی سے ہمیں کانفیڈنس آنا چاہیے. ایک اور میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب پاکستان کا انسسٹینیبلٹی کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ ہماری جو ڈیٹ اور پبلک ڈیٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، تقریباً 80% آف جی ڈی پی. کووڈ آ گیا جب ہماری ڈیٹ تقریباً اس لیول پہ تھی. اگر آپ باقی ملکوں میں دیکھیں، اب میں آئی ایم ایف کے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تو 2020 کو اگر آپ پچھلے سال سے کمپیئر کریں، 2019 سے کمپیئر کریں، تو ڈیولپنگ کنٹریز اور ایمرجنگ مارکیٹس میں یہ ڈیٹ تقریباً 10% بڑھی، 10% آف جی ڈی پی سے اس کا اضافہ ہوا. ایڈوانسڈ اکانومیز میں تقریباً 15% آف جی ڈی پی، اور یہ ایوریج ہے. پاکستان نے بڑی مہارت سے، بڑی قابلیت سے اپنے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو کو کم کیا. ابھی انشاءاللہ جب نئے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی فگرز بھی چھپیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ایک اچھی کہانی ہم نے دنیا کے سامنے رکھی، اس سے ہمیں ابھی یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ یہ جو گروتھ ہے یہ سسٹینیبل رہے گی، کیونکہ مارکیٹ کو اس سے ہمیں امید ہے، کانفیڈنس آئے گا کہ کووڈ کے باوجود ہم نے جس کو اکنامک فنڈامنٹلز کہتے ہیں اس کو ڈیٹیریوریٹ نہیں ہونے دیا. اور آپ یہ خود انالیسز بھی کر لیں، آپ کمپیئر کریں کہ آئی ایم ایف کی وہ ساری کنٹریز لے لیں جس میں ایمرجنگ مارکیٹس میں آئی ایم ایف ابھی لینڈ کر رہی ہے، جو آئی ایم ایف کے پروگرام کے نیچے ہیں ایمرجنگ مارکیٹس، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان ان ملکوں میں سے ہے جس نے کووڈ کے دوران اپنا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو سب سے کم
बढ़ाया, बल्कि हमें तो उम्मीद है कि जब नंबर्स निकलेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कमी हुई है. इट विल बी वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज जिन्होंने ये परफॉर्मेंस दिखाई. तो मैं आपके सवाल का जवाब ये देना चाह रहा था कि माजी में जो बूम बस्ट साइकिल्स हुई वो हमारे हक में नहीं थी, और एक बेहतर ऑब्जेक्टिव ये है कि इस ग्रोथ को सस्टेनेबल लेवल्स पे रखें. और आप देखेंगे जो आपके सामने इकोनॉमिक टीम के डिसीजंस आते रहेंगे, दे विल बी गियर्ड टुवर्ड्स इंश्योरिंग कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल रहे. यही मैं आपको लेके जाना चाह रहा था. सवाल अब ये है कि क्या वो इकोनॉमी में वो जो स्ट्रक्चरल जो शॉर्ट कमिंग्स थी, रिफॉर्म्स थी, डू यू सी कि वो उस लेवल के ऊपर है कि अब हम वुमेन मस्ट वाला साइकिल नहीं होगा और सस्टेनेबल रहेगा, और वो किधर कौन सी? हमें